عزت کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ ہر بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسروں کے آگے گر گر جاتے ہیں، دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں مگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ بھی ہر بات پر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً وضاحت، کسی نے غلط سمجھ لیا تو اس کو لمبی صفائیاں، کسی نے الزام لگا دیا تو پوری کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آخر میں لوگ وہی مانتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس بارے میں بہت پریشان رہتی تھی اور یقین کریں کئی دفعہ تو لوگوں کو صفائیاں دے دے کے تھک جاتی تھی، لیکن وہ اپنی بات پر ہی اڑے رہتے تھے۔ میری وضاحت دینے کے باوجود وہ مجھے ہی غلط کہتے تھے۔ پھر مجھے ایک بات سمجھ آئی، یہ سمجھ میں آئی یہ بات بیکار ہے۔ ہر انسان آپ کو سمجھنے نہیں آیا۔ کچھ لوگ صرف آپ کو جج کرتے ہیں، اور یقین کریں جس دن ہر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے سامنے ایک نئے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اپنی عزت کے حوالے سے ہے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے، ورنہ نہیں کریں گے تو آپ ساری زندگی پریشان ہی رہیں گے۔ میری بہنوں، ہم سب کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور آتے ہیں جنہیں چاہتے ہیں آپ ہزار بار حقیقت بتائیں، وہ پھر بھی اپنی ہی رائے رکھیں گے۔ میں بھی ہر بات کی وضاحت کرتی تھی۔ اگر کسی رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا تو میں فوراً سمجھانے لگتی تھی۔ اگر سسرال والوں میں سے کسی نے غلط سمجھ لیا تو میں اپنی نیت ثابت کرنے لگتی کہ نہیں، میری نیت صاف ہے، میں نے ایسے نہیں کیا۔ اور کسی دوست نے ناراضگی دکھائی تو میں اس کو فون کرتی، لمبے لمبے میسج کرتی، لیکن پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں لوگوں کے پیچھے بھاگتی جا رہی ہوں، ان کو صفائیاں دیتی جا رہی ہوں، اور ان سب میں میرا سکون مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نے پورا دن گھر سنبھالا، بچوں کو دیکھا، کچن کا کام کیا، اور شام کو کسی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ تم نے آج کیا ہی کیا ہے جو تھک گئی ہو، تو کیا ہر بار خود کو ثابت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یقین کریں آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں کا دھیان نہ دیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے کو آپ کو مطمئن کریں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ کو صلہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک منفی کمنٹ ہم گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں کہ جواب کیا دیں، لیکن کبھی کبھی خاموشی ہزار لفظوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہاں آج میں نے چنے کی دال اور تڑکے والے چاول بنائے تھے۔ یقین کر یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، تڑکے والے چاول اور چنے کی دال کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور اس کی بنائیے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ سادے چاول نہیں بناتی، میں اس کے ساتھ تڑکے والے ہی چاول بناتی ہوں۔ بس یہ شام کو بس کام کر کے تھوڑی سی بھوک لگی تو میں نے چائے کے ساتھ یہ تھوڑے سے رچ لیے تھے، اور میں چائے پی رہی تھی۔ اور بس دن آپ کو پتہ ہے آج کل تو گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر ہم اپنی سمجھداری سے اپنے کام مینیج کریں، صبح اٹھیں، تو ہم اپنے سارے دن کی روٹین کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں، کچھ میری بہنیں لیٹ اٹھتی ہوں گی، لیکن یقین کریں آپ لیٹ نہ اٹھیں، آپ صبح جلدی اٹھیں، اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور سورتیں پڑھیں، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، اور اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کچن میں بھی گرمی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تو بس آپ کو بھی پتہ ہے جو حالات ہوتے ہیں، کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اس لیے صبح اپنے کام ختم کر کے آپ دن میں آرام کر سکتی ہیں۔ گرمیوں کے دن تو ویسے بھی بہت لمبے ہوتے ہیں، تو آپ دن میں تھوڑا آرام کر سکتی ہیں، لیکن آپ کچن کے کام جو ہیں صبح 9 بجے تک تو گیس ہوتی ہے، آپ صبح 9 بجے تک اپنے کام ختم کر کے باقی سارا دن بہت آرام اور سکون سے گزار سکتی ہیں۔
اور اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے، ایک سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرے اس ٹاپک کے بارے میں ضرور لکھیے گا کہ کیا آپ بھی دوسروں کی بات سے اسی طرح پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، ہمیں پریشانی ٹینشن دے کے وہ مزہ لیتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے اپنا سکون خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کی نیت پر یقین نہیں کرنا چاہتا، اسے ہزار دلیلیں بھی مطمئن نہیں کر سکتی، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی خاموشی بھی سمجھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں ضروری ہو وہاں بات نہ کریں۔ اگر کسی نے غلط فہمی کو آپ سے دور کر دیا ہے، اگر کسی غلط فہمی کو محبت سے دور کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں، لیکن ہر شخص کو اپنی بے گناہی ہی ثابت نہ کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ہر کسی کو صفائیاں دیتے رہیں۔ یقین کریں، کوئی یقین کرتا ہے تو کرے، نہیں تو بھاڑ میں جائے، لیکن اپنی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں، اپنی عزت پہ کسی کو بالکل کوئی بات نہ کرنے دیں۔ میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی کہ میں لوگوں کے پیچھے پھرتی تھی اپنی عزت کو، یعنی کہ مجھے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایسا کر رہی ہوں میری عزت میں بھی فرق آئے گا۔ مجھے بس یہی ہوتا تھا کہ میں اس کو ناراض نہ کروں، فلاں کو ناراض نہ کروں، کوئی میرے گھر سے ناراض نہ جائے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک کام بہت غلط ہے، اس طرح تو لوگ ہماری عزت ہی نہیں کریں گے، میری قدر کم ہوتی جا رہی ہے، میری عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اپنی عزت پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ ہر کسی کو جو اپنی عزت کے معاملے میں باؤنڈری فکس کر دیں، ایک لمٹ رکھیں کہ جی آپ نے اس لمٹ سے آگے نہیں آنا، میری عزت پہ کوئی بات نہیں کرنی، باقی سارے کام ٹھیک ہے، میں آپ کے کام بھی کروں گی، آپ کی سارے خیال بھی رکھوں گی، لیکن یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ میری عزت پہ بات کریں یا میرے بارے میں کوئی غلط بیانی کریں۔ اس لیے دوسروں کو صفائیاں دینے، اپنے بے گناہی ثابت کرنے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں۔ کوئی یقین کرتا ہے تو کریں، نہیں تو بھاڑ میں جائے۔ ایک دفعہ ضرور وضاحت دیں، جی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر تو وہ یقین کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو بھاڑ میں جائے۔ آپ اپنے کمرے میں آ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اب اس کے بعد میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ آج سے ہی ایک عادت بنا لیں، ہر تنقید کا جواب نہ دیں، ہر الزام پر صفائی نہ دیں، ہر بحث میں نہ پڑیں یا زبردستی اس میں نہ اتریں۔ اپنی توانائی، اپنی خوشی اور اپنا سکون ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں، تو پھر پوری دنیا کو قائل کرنا ضروری نہیں۔ لوگوں کی رائے بدلنے میں اپنی زندگی نہ گزاریں، اپنا کردار ایسا بنائیں کہ وقت خود آپ کی گواہی دے۔ یاد رکھیں، ہر کسی کو اپنی صفائیاں دینا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر کان سچ سننے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر دل سمجھنے کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب کو صفائیاں دینا تو بالکل چھوڑ دیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف اپنی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے، آپ مطمئن ہیں، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے کہ آپ نے سچے دل اور اچھی نیت سے کام کیا ہے، تو آپ کو اجر اللہ نے دینا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا۔ تو آپ بس کسی کو بار بار صفائیاں نہ دیں، کسی کی بحث میں نہ پڑیں، ہر جگہ جواب بھی نہ دیں، جہاں ضروری ہو وہاں جواب دیں، اور کئی موقعوں پہ تو خاموشی اختیار کر لینا ہی بہت بہتر ہے۔ اس سے بھی دوسروں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگا یا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے اس جگہ سے خاموشی سے اٹھ کے آ جائیں بغیر جواب دیے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا منہ پر جواب ہوتا ہے، اگر وہ سمجھدار ہوں گی تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سکون عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو لوگوں کی رائے سے ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر دل ہوتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہر اچھی بات کو سمجھنے کی اور بری باتوں سے بچنے کی۔ یہاں میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ملوں گی آپ سے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کہ تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے۔ یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔